ارشاد فرمائی۔ اخلاق کا مطلب صرف میٹھا بولنا نہیں ہوتا، میٹھا تو بعض اوقات لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں۔ اخلاق کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ سوچتے کتنا اچھا ہے، خیر خواہ کتنے ہیں، آپ کسی شخص کا بھلا کتنا کرتے ہیں، آپ لالچ سے، حرص سے، ہوس سے، طمع سے کتنے دور ہیں، آپ کے اندر خودداری کتنی ہے، عزت نفس کتنی ہے۔ یہ ہوتی ہے اخلاقی اقدار۔ اگر ہم اپنے اندر اخلاقی اقدار پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو زندگی اطمینان والی ہو جائے۔ آج جو دنیا میں بے چینی ہے، بے قراری ہے، ذہنی افتراق ہے، الجھاؤ ہے، اس کی بنیادی وجہ لوگوں کا اخلاق سے دور ہونا ہے۔ آپ ذرا کسی سے تلخ ہوتے ہیں تو اس بندے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، تو کیوں نہ ایسا ہو تلخ ہونا ہی چھوڑ دے بندہ، اس کا رویہ خوبصورت ہو جائے۔ بہت سارے لوگ تسبیحات پڑھتے ہوں گے، بہت سارے لوگ ورد کرتے ہوں گے، وظائف پڑھتے ہوں گے، سب کی خواہش ہوگی کہ یہ کر کے ہم رب رسول کے قریب ہو جائیں، پر نبی پاک علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا میرا سب سے زیادہ محبوب وہ ہے اور قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا۔ 3 دفعہ فرمایا میرا سب سے زیادہ محبوب وہ ہے اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہو۔ سبحان اللہ۔ اپنے رویوں کو درست کریں، اچھا سوچیں، خیر خواہی کا جذبہ پیدا کریں۔ سب سے پہلا اخلاق جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، کمالات حضور کو عطا فرمائے۔ نبی پاک نے ڈوبا ہوا سورج موڑ دیا، چاند کے 2 ٹکڑے کیے، پتھروں نے کلمہ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو معراج عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری شانیں اللہ نے ہمارے نبی پاک کو دی ہیں، لیکن پہلی بات جس سے حضور کا تعارف ہوا تھا اور لوگوں نے میرے نبی کریم کو جاننا شروع کیا تھا، وہ تعارف یہ تھا کہ یہ صادق ہے اور امین ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی لوگوں میں جو حضور کی، میں نے کہا تھا میری بات سنیں، اللہ آپ کو سلام رکھے، آپ موبائل اونچا کرتے ہیں تو پچھلے کو نظر نہیں آتا، وہ بیچارہ گردن اونچی کرتا ہے تو اس سے پچھلے کے لیے مسئلہ بن جائے۔ آپ بنائیں ضرور لیکن دوسروں کو تکلیف نہ دیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے بھائیوں، پہلا اخلاق میرے نبی کریم علیہ السلام کا، پہلی ادا جو لوگوں کے سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ محبوب سچ بولتے۔ میں اور آپ جس معاشرے اور جس ماحول میں رہتے ہیں، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ لوگ سچ نہیں بولتے۔ جو کہا جاتا ہے وہ ہوتا نہیں، جو بتایا جاتا ہے وہ ملتا نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کامیاب تاجر کون ہوتا ہے؟ کامیاب تاجر وہ ہوتا ہے جس پر لوگ اعتبار کرتے ہیں۔ مارکیٹ میں جس آدمی کا اعتبار بنا ہوا ہو وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جس پر لوگ اعتبار نہ کریں، جو مشہور ہو جائے کہ دھوکے باز ہے، اس کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے۔ تھوڑی باتیں کریں زندگی میں، اپنے جملوں میں آپ جامع مزاج بن جائیں، لیکن جو کہیں سچ کہیں۔ مزاج دیانتداری کا، نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے کبھی، کنجوس ہوتا ہے کبھی، ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہوتا ہے؟ تو کریم فرمانے لگے نہیں، میرا مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن جھوٹ نہیں بولتا، سچے رسول کا ماننے والا، سچے دین کا ماننے والا، سچے رب کا بندہ جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سچ فرمایا میرے نبی۔ حضور کی جان کے دشمن معاذ اللہ جادوگر، شاعر اور ساحر تو کہہ لیتے تھے، لیکن یہ بات وہ بھی مانتے تھے کہ جو فرماتے ہیں وہ حق اور سچ فرماتے ہیں۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، فرماتے ہیں جب میں مسلمان نہیں تھا تو میں ہرقل بادشاہ کے دربار میں مجھے بلایا گیا، میں وہاں
تجارت کے لیے اس ملک میں گیا ہوا تھا. سرکار کا وہاں خط پہنچا تو اس بادشاہ نے بلایا تو اس نے مختلف سوالات کیے سرکار کے بارے میں ابو سفیان سے. فرماتے میں چونکہ ابھی مخالف تھا تو میں وہی رائے دینا چاہتا تھا جو سارا مکہ دیتا ہے. تو کئی سوالات ہوئے اور میں نے ان کے جوابات دیے. ایک سوال بادشاہ نے یہ بھی پوچھا کہ سردار آپ نے بتایا ہے کہ وہ رشتے میں آپ کے بھتیجے ہوتے ہیں اور آپ ان کو بڑا قریب سے جانتے ہیں, تو یہ بتائیے کیا کبھی اس محبوب نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کہیں کسی دوسرے ملک میں باتیں ہو رہی ہیں, کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگے, گویا زبان حال سے کہنے لگے, وہ میرے بھتیجے ہیں, میرے سامنے پیدا ہوئے. میں نے ماں کی گود میں بھی دیکھا ہے, دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا ہے, سیدہ خدیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے, ان کی گود میں بیٹیوں کو کھیلتے بھی دیکھا ہے. میری مخالفت اپنی جگہ پر, میرے سامنے محبوب کی ولادت ہوئی اور ان کے بال سفید ہوئے, اور اس کریم کی زبان سے جب بھی نکلا حق اور سچ ہی نکلا. اسیر دشمن کی چاہ میں بھی, مخالفوں کی نگاہ میں بھی, وہ امی ہے, صادق ہے, معتبر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. جھوٹ نہیں بولا کبھی, کریم نے جھوٹ نہیں بولا. کہتے باتیں ختم ہوئی. اب بادشاہ نے اس پر تبصرہ کیا کیا؟ بادشاہ کہنے لگا, سردار اب تم ہی بتاؤ, جو بندہ بندوں سے جھوٹ نہیں بولتا, جو بندہ بندوں سے جھوٹ نہیں بولتا, وہ یہ والا جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن گیا؟ گویا اس کے کہنے کا معنی یہ ہے کہ اگر ان کی ہر بات سچی ہے تو مان لو ان کا رسول ہونا بھی سچا ہے. میری آپ سے گزارش ہے, اپنے بچوں کو سچ کا سبق دیں, اپنی آنے والی نسلوں کو صداقت کا پیغام دیں. ایک دوست مجھ سے کہنے لگے, میری اماں بوڑھی ہے اور آپ کے ہاں بھی آتی جاتی ہے, ان سے کہہ دیجیے گا اس دفعہ عمرے پہ ضرور بھیجوں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کئی دفعہ میں نے کہا ہے پھر میں بھیجتا نہیں, اب اماں اعتبار نہیں کرتی. تو میں نے کہا جس کی ماں بھی اعتبار نہ کرے کہ یہ تو ایسے. بیوی کو کیا شکوہ ہوتا ہے؟ بیوی کہتی ہے تو مجھے تھوڑے پیسے دے دیا کر, تھوڑا خرچہ دے دیا کر, پر اگر لاہور کا بتا کے جاتا ہے تو لاہور ہی جایا کر, جھوٹ نہ بولا کر. ہمارے جھوٹ ہمارے رشتوں کو کمزور کرتے ہیں, ہمارا اعتماد توڑتے ہیں. ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیشہ سچ بولا, ہم نے سچ بولا. ہمارے استاذ فرمایا کرتے تھے ہمیں کہ جب تم کہتے ہو نا کہ فجر کی نماز 5:15 ہوگی تو 5:16 پہ نہ پڑھنا ہے, تم نے وعدہ کیا. ہاں تم کہو کہ 5:15 پر انشاءاللہ جماعت ہو جائے گی, وقت پہ آ جائیے گا. کبھی بھی آپ کو ایسی بات نہ کریں جس سے آپ کے اعتبار کو ٹھیس پہنچے, آپ کی سچائی پر لوگ انگلی اٹھائیں. دوسری بات جو ہمیں اپنے نبی کریم علیہ السلام کے مقدس اخلاق سے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیشہ دوسروں کی خیر خواہی کی, بھلا کرنے کا مزاج بنایا. ہم جس دور میں رہتے ہیں اس زمانے میں لوگ خود غرض ہوتے جا رہے ہیں, اپنا مفاد سوچتے ہیں, مفاد پرستی کا دورہ ہے. اتنا لالچ عام ہو گیا ہے, اتنے حالات دیگرگوں ہو گئے ہیں کہ ایک بزرگ مجھ سے کہنے لگے, حضرت صاحب اب تو بچوں سے عزت کرانے کے لیے بھی باپ کا مالدار ہونا ضروری ہے. ابا اماں کوئی مالدار ہو, جائیداد والے ہوں تو بچے بھی سلوک, اللہ ماشاءاللہ بہت تھوڑے ہوں گے جو ایسا کرتے ہوں گے, زیادہ اچھے ہی ہوں گے. لیکن خود غرضی رشتے ہو رہے ہیں پیسہ دیکھ کر, جہیز دیکھ کر, مفاد پرستی ہماری طبیعتوں کا وتیرہ بنتی جا رہی ہے. نبی پاک نے ہمیشہ دوسرے کا بھلا کرنے کا سبق دیا. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا, یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا میرا سارا دین ہی خیر خواہی کا نام ہے. دین کسی کا بھلا کرنے کا نام ہے. ہمارے وجود سے کسی کا کوئی فائدہ ہو جائے, کسی کو کوئی نفع مل جائے,
اور کوئی خوش ہوگا تو ہم بھی خوش ہو جائیں گے، لیکن ہم یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ایک قبیلہ مدر تھا، اس کے کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے تو ان کے چہرے پر آثار تھے بھوک کے، غربت کے، سفر کے، تکلیف کے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں ان کا دکھ دیکھ کر نبی کریم بھی دکھی ہو گئے۔ فوراً سیدنا بلال سے فرمایا اذان پڑھو۔ اذان ہوئی، میرے کریم نے جماعت کرائی، اور جماعت کے بعد حضور منبر پر جلوہ فراز ہوئے اور کریم فرمانے لگے اپنے بھائیوں کی مدد کرو، ان کو تمہاری ضرورت ہے۔ کوئی کھانا لا رہا ہے، کوئی سرکہ لا رہا ہے، کوئی جو لا رہا ہے، کوئی شہد لا رہا ہے، کوئی بستر لا رہا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جیسے جیسے ان کو مال ملتا جاتا تھا، جیسے جیسے وہ خوش ہوتے جاتے تھے، مدینے والے محبوب بھی خوش ہوتے جاتے تھے۔ بڑی تکلیف ہے ملک کے اندر۔ اسی گلی میں ایک گھر ایسا ہوتا ہے جس میں 10,000 کا پیزا آتا ہے رات کو، اور اسی گلی میں ایک گھر ایسا بھی ہوتا ہے جہاں بچے ترس رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں صبح گھی والے پراٹھے بس مل جائیں، خشک روٹی کھائی نہیں جاتی۔ وہ میرے بھائی یہ تفریق کیوں ہے؟ اور وہ جس کے بچے بن پوچھے آرڈر کر کے چیزیں منگا لیتے ہیں، وہ بھی اپنے ملازم کو درس دے رہا ہوتا ہے کہ کفایت شعری کرو، خرچے کم کرو، سبق دے رہا ہوتا ہے۔ کچھ بھلے کا ذہن بنائے، کچھ دوسروں کو دیکھو۔ یہ حدیث میرا خیال ہے اگر آپ کو یاد ہوگی تو بڑا نفع دے گی۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تمہیں جو رزق دیتا ہے نا اور تم پر جو بارشیں برساتا ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے برساتا ہے۔ تمہارے ہاں جو ضعیف لوگ ہوتے ہیں ان کے سبب سے تم پر بارشیں برستی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، خیر خواہی کا مزاج بناؤ، بھلا۔ تیسری بات، نبی پاک نے معاف بڑا کیا، ہم معاف نہیں کرتے، درگزر نہیں کرتے، باتیں دلوں میں رکھ لیتے ہیں۔ کسی چودھری کے کہنے پر، کسی بڑے کے کہنے پر صلح تو کر لیتے ہیں، پر معاف ہم کہتے ہیں کہ جناب اب چودھری صاحب کہہ رہے ہیں تو میں کیا کروں، میں مان لیتا ہوں، لیکن پھر جب میرے دانت کے نیچے آئے گا نا پھر میں دباؤں گا۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ مومن ہمیشہ دل سے معاف کرتا ہے، دل سے پیغام دیتا ہے، دل سے درگزر کرتا ہے۔ حضور بڑا ہی معاف فرماتے ہیں، بڑا ہی۔ آپ کو پتہ ہے جناب یوسف کے بھائیوں نے کیا کیا؟ کنویں میں پھینک دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی تو آپ باہر نکل آئے تو انہوں نے آپ کو بیچ ڈالا۔ لیکن حالت یہ تھی، کیفیت یہ تھی جناب یوسف کی کہ جب وہی بھائی غلہ لینے کے لیے آئے تو غلہ بھی دیا، اور جاتے دفعہ ان کی بوریوں میں پیسے بھی واپس رکھ دیے۔ سبحان اللہ، معاف کر دیا بھائی۔ جب مکے والے جنہوں نے حضور کو بڑی تکلیف دی تھی، ستایا تھا، آزمائش میں ڈالا تھا، پریشان کیا تھا، صحابہ پر سنگ باری کی تھی، جب وہ لوگ فتح مکہ کے موقع پر ہاتھ باندھ کر مجرموں کی طرح سامنے کھڑے تھے نا، تو نبی پاک نے فرمایا خود تجویز کرو، تمہارا کیا علاج کرو بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگے آپ بھی کریم ہیں، آپ کے والد بھی بڑے کریم تھے۔ تو حضور نے عجیب اور خوبصورت جملہ کہا، فرمایا آج میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا، تم پر کوئی بدلہ نہیں، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ بھائی اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ یہاں تو بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، پھر جس کے ساتھ اماں ابا رہ رہے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے جس نے ان سے ملنا ہے نا اس چھوٹے سے وہ مجھ سے نہ ملے۔ پھر ماں بیچاری کھڑکی میں بیٹھ کر دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا گزرے گا تو میں اس کو دیکھ لوں، کیونکہ ہم معاف نہیں نہ کرتے۔ وہ غلطی ہو گئی تھی سسرال والوں سے، ہوئی تھی منگنی کے دن، جب ہماری منگنی ہو رہی تھی تب غلطی ہوئی تھی، لیکن شادی کو بھی 30 سال گزر گئے، ہم وہ بات بھولنے کو تیار نہیں۔ جب بھی لڑائی ہوتی ہے پیچھے سے ساری باتیں یاد کر کے لے آتے، وہ بس کر دیں، معاف کر دیں، درگزر کریں۔
یہ کریم کا طریقہ ہے. اپنے بھائیوں کے لیے اپنے دل کو کشادہ کریں، اپنے چہرے کو کشادہ کریں. چوتھی بات، محبوب نے نا وقت ہمیشہ مسکرا کے گزارا، اور حضور مبشر ہے، بشیر ہے، خوشخبری دینے آئے. زیادہ مایوس نہ ہوا کریں، زیادہ پریشان نہ ہوا کریں. ہمارے ملک میں رواج بن گیا مایوسی والی خبریں دینے کا، طبیعت بن گئی ہے. حالات چلتے ہی رہتے ہیں، کیا کریں، دکھ ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں. لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا. ساری زندگی دکھ ساتھ رہیں گے، لیکن کیا ہم ان نعمتوں جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں ان کا مزہ لینا بھی چھوڑ دیں؟ اور 360 ہڈیاں بتاتے ہیں ڈاکٹر جسم میں، صرف گھٹنا درد کرتا ہے، تو باقی 359 ٹھیک ہے نا اللہ کے فضل سے. تو جو ٹھیک ہے ان کا بھی تو ذکر کریں نا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا تم شکر ادا کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. لیکن ہماری طبیعت یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت پریشانی، ہر وقت آزمائش، ہر وقت دکھ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کرام علیہ السلام پر آتی ہیں، اور حضور فرماتے ہیں میں چونکہ اللہ کا محبوب ہوں تو سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں، سب سے زیادہ تکالیف مجھ پر آئی ہیں. آپ تھوڑا غور کریں سیرت پر. پیارے بھائی بیٹھ جاؤ، بھائی جان بیٹھ جاؤ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. میری بات پر توجہ رکھیں. بس میں تو تقریر بھی چھوٹی کرتا ہوں، پر میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں ٹائم نہ لیا کرو. دوستوں نے ویڈیو ہی بنانی ہوتی ہے، ان کو ویڈیو ہی بھیج دیں گے چپ کر کے. اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری قوم موبائل کے بغیر تو 25 منٹ نہیں نکال سکتی. پہلے بچوں کو منع کرتے تھے، اب تو بزرگوں کو کہنا پڑتا ہے. بچے کہتے ہیں کہ ابا جی سے کہیں تھوڑی دیر گھر آتے ہیں تو موبائل تو بند کر دیا کریں، ہماری بھی کوئی سنے. تو حال یہاں تک پہنچ گیا. اللہ ماشاء اللہ. سنو بھائیو، 13 سال مکہ مکرمہ کے نبی پاک علیہ السلام کو سخت تکلیف دی قریش نے. ہر وقت لڑائی کرنا، تکلیف دینا، آزمائش میں رکھنا ان کا وتیرہ تھا. اور پھر جب نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ آ گئے تو مکے میں نرے کافر تھے، مدینے میں 7 منافق بھی تھے. مدینے میں آ کے منافقین کا ٹولہ بھی پیدا ہو گیا تھا. مکے میں کوئی بندہ بھی یا پکا مومن ہوتا تھا، کوئی یا پکا کافر، کیونکہ جو کلمہ پڑھتا تھا اسے مار کھانی پڑتی تھی. تو کسی کو کیا ضرورت تھی جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھ کے مار کھائے. مدینے میں چونکہ کسی نہ کسی صورت میں اسلامی ریاست قائم ہو گئی تھی، لہذا کچھ لوگوں نے جھوٹ موٹ کے کلمے بھی پڑھ لیے. تو منافقین سے بھی مقابلہ، کفار سے. اور پھر مدینے میں جنگیں، بدر ہے، احد ہے، خندق ہے. ایک تو یہ دکھ تھے، میری طرف توجہ ہے آپ کی، ایک تو یہ دکھ تھے. پھر جو انسان کے ساتھ تبھی تکالیف ہوتی ہے، سرکار کی ولادت سے پہلے والد وصال کر گئے. 4 سال یا 6 سال عمر ہوئی، والدہ بھی پڑھتا فرمان. 8 سال عمر ہوئی، دادا جان کا وصال ہو گیا. وفادار اہلیہ وصال کر گئی، پیار کرنے والے چچا چلے گئے. یہ سارے دکھ ساتھ رہے. لیکن حضرت حارث ابن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اتنا مسکراتے بھی کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرائے. میرے عزیز، حضور مسکراتے رہتے ہیں، ہم مسکراتے ہی نہیں. اچھا باہر والی ساری ٹینشنیں بھی اٹھا کے گھر لے آتے ہیں. گھر گئے ہیں، بچہ صبح سے چھوٹا پریشان ہے، ابا جی آئے ہیں، اس نے ابو ابو کہہ کے دروازہ کھولا. ابو جی کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ میں پریشان پڑا ہوں. بھائی اس سے پیار کا سرکار نے بڑا وقت گزارا ہے، لیکن ہر وقت نواسیاں کندھوں پہ رہتے تھے نبی پاک. آپ مہربانی کریں، مسکرایا کریں، مسکرانا سیکھ جائیں. حضرت جریر ابن عبداللہ فرماتے ہیں میرے نبی نے جب بھی مجھے دیکھا ہے مسکرا کے دیکھا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں
حضور تو کسی کو یاد آ جائے نا، یعنی نبی پاک کو تو یاد کر لیا جائے تو دکھ چلے جاتے ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی غم میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ حضور یاد آ جاتے ہیں تو سارے غم بندے کو بھول جاتے ہیں۔ تو نبی پاک خوش رہتے، رہیں گے خوش انشاءاللہ۔ انہوں نے یہ کروش کہتا ہوں دیا نے کہ غصہ بڑا کر دینے ہو، کچھ 4 دن ٹھیک ہو جائے گا معاملہ انشاءاللہ۔ آدھا نہیں کرا رہا، نیت کرا رہا ہوں، تو تھوڑا سا خوش رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ 5ویں بات، نبی پاک کو مصلی سے بڑا پیار ہے، عبادت سے بڑی محبت ہے۔ حضور بڑا پیار کرتے ہیں عبادت سے، ریاضت سے، مصلی سے، تسبیح سے۔ اگر سورج گرہن ہو جاتا، چاند گرہن ہو جاتا تو سرکار نماز پڑھنی شروع کر دیتی۔ بارشیں نہیں ہوتی تو نماز پڑھ رہے، زیادہ ہو رہی ہے تو نماز پڑھ رہے، حتیٰ کہ بدر میں صف سیدھی کرا دی، کافر گوشت بھون بھون کے کھا رہے تھے، معاذ اللہ شرابیں پی رہے تھے، اور میرے نبی مصلی میں بیٹھے ہوئے، ساری رات سرکار مصلی میں بیٹھے ہوئے، ساری رات۔ آج کل ہمیں نسبتوں والے لوگ مل گئے ہیں خیر سے، نعت خواہ بھی کہتا ہے تیری نسبت تگڑی ہے تو گیا جنت میں، اور خطیب، ادیب، پیر، شاعر اللہ ماشاء اللہ، میرا خیال ہے 1.5-2 منٹ لگتے ہیں بندہ جنت پہنچ جاتا ہے، جنت پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر آپ کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتی اچھی ہو اور آپ نے کوئی 2-3 دتیاں خالی کی ہوں تو پھر تو ہو سکتا ہے 50 سیکنڈ لگے صرف، پھر تو ہلکا ہلکا یہ بھی کہتے ہیں حاجی صاحب بڑے عاشق رسول ہیں۔ تو وہ حاجی بھی پریشان ہوتا ہے کہ میں تو ٹوپی کسی کو داڑھی لے کے آیا ہوں، اس نے مجھے ہی عاشق رسول کہہ دیا، تو میں نے کسی سے کہا تھا ذرا ٹوپی نہیں محفلیں جانا ہے، ہو سکتا ہے کل لوگ نا وہ لوگوں کو بھی ووٹ لینے پہ جائے، لیکن وہ ہمارا حال عجیب ہے نا جی۔ وہ میرے بھائی، حضور نے مصلی سے پیار کیا ہے، عبادت کی ہے، آپ لوگوں کو دور کر رہے۔ نسبت بڑی اعلیٰ چیز ہے، پر نسبت تو بندے کو زیادہ نیک کر دیتی ہے۔ جتنی نسبت زیادہ مضبوط اتنی ذمہ داری زیادہ، تو آپ کو تو زیادہ مضبوط ہو جانا چاہیے تھا، زیادہ طاقتور ہو جانا چاہیے تھا، آپ زیادہ کمزور ہو گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے میرے بستر میں آرام فرما ہوئے، پھر نماز کی نیت باندھ، ساری رات نفل پڑھے نبی پاک، اور بار بار ایک آیت کی تکرار فرمائی۔ فرماتی ہیں میں نے صبح عرض کی یا رسول اللہ آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا، آپ اتنی مشقت کیوں فرماتے ہیں؟ تو محبوب فرمانے لگے عائشہ تم نے بتایا نا کہ میرے اوپر میرے اللہ کا بڑا انعام ہے، تو افلا اکون عبدا شکورا، کیا پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں یہ عبادتیں کر کر کے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں، اپنے مالک کے حضور حاضر ہو رہا ہوں، تھوڑا سا نا تھوڑی توجہ کریں نماز پر، عبادت پر۔ رات کو سحری کے وقت اٹھنے کا مزاج ہونا ہے، نئی آنکھ کھلتی صرف فجر میں کھلتی ہے، تو رات سونے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لیا کریں، لمبی لمبی دعائیں مانگا کریں، بندوں کو نہ دکھ بتاتے پھرو، دنیا داروں کو دکھ رب رسول کو بتاؤ۔ کچھ دکھ بڑے ذاتی ہوتے ہیں، بندہ کسی سے کہتے ہوئے شرماتا ہے، جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ اپنے مالک سے کہتے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور فرمایا جو رب سے جتنا زیادہ مانگتا ہے اللہ اس سے اتنا ہی زیادہ راضی ہوتا ہے۔ مصلی سے دل لگائے۔ اور پھر میلاد کرنا بھی، نبی پاک کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے، حضور کے نام کا نعرہ لگانا بھی خراج عقیدت ہے، سیرت بیان کرنا بھی خراج عقیدت ہے، پر سب سے بڑا خراج عقیدت یہ ہے کہ ہم رج کے اپنے نبی پہ درود و سلام کریں۔ ایک تجربہ کیجئے گا میرے کہنے پر، امید ہے نفع ہوگا آپ کو، چند دن نا تسبیحات میں رکھ کے دیکھیں، یہ موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے تو سکون نہیں نہ لینے دیتا،
آپ تسبیح ہاتھ میں رکھیں انشاءاللہ وہ بھی چلے گی، آپ سے کہے گی مجھے بھی پڑھ، وہ بھی کہتی ہے کچھ کار، تسبیح ہاتھ میں ہو تو وہ بھی چلتی ہے۔ حضور پر درود و سلام پڑھیں۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے، بڑی خوبصورت بات لکھی ہے مفسر نے، وہ فرماتے ہیں جو بندہ کہتا ہے نا میرا لہجہ کڑوا ہو گیا ہے اور میری طبیعت ٹھنڈی نہیں رہتی، بے سکون رہتی ہے، کہتے ہیں وہ حضور پر درود و سلام پڑھے، غصہ کم ہو جائے گا، تلخی کم ہو جائے گی، لڑائی کم۔ کیوں بلا؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا جو ایک بار درود پڑھے اس پہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے جو 2 بار پڑھے گا 20 آئے گی، تو جو 3 بار پڑھے گا اس پر، تو جب چاروں جانب رحمت ہی رحمت ہوگی تو پھر مجھے بتائیے انسان ٹھنڈا ہی رہے گا۔ درود شریف کا مزاج بنائے۔ وہ ہمارا آصف بھائی بیٹا کدھر ہے؟ اور بیٹا اب آپ لوگ ایک دفعہ تقریر میری مکمل ہوگی، درود پاک پڑھیں ایک دفعہ سارے، السلام علیکم۔